علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ٹیرس ارطغرل کے ایپیسوڈ نمبر 62 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 62 میں آپ دیکھیں گے کردوغلو جب ترکت سے پوچھتا ہے کہ تم نے سلیمان شاہ کے خاندان کو ٹھکانے لگا دیا، ترکت انہیں بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ان کے پورے خاندان کو مار دیا ہے۔ کردوغلو اس بات سے باخبر ہے کہ سلیمان شاہ کا پورا خاندان ابھی تک زندہ ہے۔ ترکت جو ابھی بالکل ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ان سب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی تک وہ ایک یہودا نام سپاہی ہے، یہاں تک کہ اس نے کردوغلو کو بھی یہ خبر نہیں دی۔ دوسری طرف کردوغلو کے ایک سپاہی وہ چھپ کر ارطغرل سے ملنے جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ زندہ ہے، کردوغلو نے آپ کے پورے خاندان اور سلیمان شاہ کو قبیلے بدر کر دیا ہے۔ ارطغرل جواباً کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اب میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں، تم کردوغلو کے پاس جاؤ اور کردوغلو سے کہو کہ ارطغرل گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جرگہ بلایا جائے، قبیلے کے بڑوں کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، اگر وہاں پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ میں غدار ہوں تو وہاں پر ہی میرا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے کہ کردوغلو نے میرے باپ کی سرداری دھوکے سے چھینی ہے اور میں اسے یہ سرداری ان کے سامنے چھیننا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب کردوغلو ترکت سے کہتا ہے کہ حلیمہ سے اگلواؤ کہ ابن عربی کا صندوق کہاں ہے۔ کردوغلو مزید کہتا ہے کہ تم حلیمہ کے پاس اس حالت میں جاؤ تاکہ حلیمہ ڈر جائے اور حلیمہ تم سے سب کچھ بتائے۔ کردوغلو اپنی چند آدمی کو بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اپنی ساتھیوں کی لاشوں کو قبیلے میں لے کر آؤ تاکہ لوگ احترام کے ساتھ انہیں دفن کرا دیں، ان کے مرنے تک سوگ مناؤ تاکہ قبیلے کے لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ سلیمان شاہ کو اس قبیلے سے نکالنا بہت اچھا فیصلہ تھا۔ کردوغلو ان سے مزید کہتا ہے کہ سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کی لاشوں کو کاؤ کے آگے ڈال دے۔ اس کے بعد کردوغلو ترگت کے ساتھ حلیمہ کے خیمے میں جاتا ہے اور حلیمہ سے کہتا ہے کہ ترگت وہ اس وقت تک خیمے میں رہے گا جب تک تم مجھے ابن عربی کے صندوق کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ حلیمہ ترگت سے کہتی ہے کہ تم تو ارطغرل کی سب سے قریبی ساتھی تھے اور اس کے بعد سپاہی جیسے تھے، ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ سب کے بعد ترگت حلیمہ سے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان میں تمہیں بھی مار دوں گا، ابن عربی کے صندوق کے بارے میں مجھے بتا دو۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے مار ڈالو لیکن ابن عربی کے صندوق کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ اگر ارطغرل اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھ پر بھی جینا حرام ہے، ایسے میں میرا مرنا میرے لیے ایک نعمت ہوگا۔ ترگت اسے کہتا ہے کہ فضول باتیں چھوڑو، اگر زندگی چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا بتاؤ۔ حلیمہ کہتی ہے کہ کچھ بھی کر کے تم میرے منہ سے یہ بات نہیں اگلوا سکتے کہ ابن عربی کا صندوق کہاں ہے۔ کردوغلو کہتا ہے کہ ترگت صبح ہونے تک تم اسے یہ بات اگلواؤ، ابن عربی کا صندوق کہاں ہے۔ اس کے بعد کردوغلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کردوغلو کے چلے جانے کے بعد ترگت حلیمہ کو بتاتا ہے کہ میں ابھی یہودا نام کا سپاہی نہیں رہا اور سلیمان شاہ کے خاندان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ سب لوگ زندہ ہے۔ یہ سن کر حلیمہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ترگت کا سلیمان شاہ کے خاندان کی زندگی بچانے کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور دوسری طرف قبیلے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا ہے تو قبیلے میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ آخرکار کردوغلو غدار نکلا، کاش ہم سلیمان شاہ کے لیے کچھ کر سکتے۔ کردوغلو نے عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا، انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور دوسری طرف کردوغلو کے سپاہی اپنی ساتھیوں کی لاش اٹھانے کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر سلیمان شاہ ارطغرل اور ان سب کے ساتھیوں کو دیکھ کر ان پر حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی ان سب کو جہنم وصل کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل کا بھیجا گیا سپاہی ارطغرل کا پیغام وہ کردوغلو تک پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کی جرگے کی بات سن کر کردوغلو گھبرا جاتا ہے اور خیمے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ خود کو تسلیہ دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے قبیلے کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد کردوغلو سپاہی سے کہتا ہے کہ چپ کر صلیبی کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ ارطغرل زندہ ہے۔ کردوغلو مزید کہتا ہے کہ جو شخص ارطغرل کا پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے اس پر بھی نظر رکھو۔ اس کے بعد قبیلے میں ایک شخص کردوغلو کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ قبیلے میں تو افراتفری مچی ہوئی ہے، کیسے جرگے کے فیصلے کے خلاف سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے وہ کردوغلو کو خانہ جنگی کے خرچے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کردوغلو دوپہر کے بعد اپنے معززین کو اوطاق میں آنے کا کہتا ہے۔ ارطغرل اپنی بھائی اور سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ مجھے فوراً قبیلے جانا ہوگا۔ کردوغلو اسے کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، کوئی اور بھی راستہ ہو سکتا ہے۔ ارطغرل سلیمان شاہ کردوغلو کی بات کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نکلنا ہے تو ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، ہمیں کوئی کمزوری نہیں دکھانی ہوگی جیسے کردوغلو کا فائدہ ہو سکے۔
گندوگ تو کہتا ہے کہ اگر کردوگلو یہ سمجھتا رہے کہ سلیمان شاہ کی خاندان تو مر چکا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت پیدامان ہوگا، اس لیے کردوگلو اس بات کا پتہ لگانے سے پہلے ہمیں کارروائی کرنی ہوگی اور جنگجو قبیلے سے جنگجو سپاہی بھرتی کرنے کا کہتے ہیں تاکہ وہ مقابلہ کر سکے۔ ویئرس یہ تھا ڈارس اتاول کے ایپیسوڈ نمبر 62 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دی گئی بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔